أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد علیہ بزرگان محترم اور برادران عزیز، 28 اور 29 ذی الحج کی تقریر میں سرور کائنات علیہ اعلاف التحیت والکرم کی اسی حدیث کی روشنی پر گفتگو ہوئی تھی، اور آج بھی مناسب سمجھا گیا کہ اسی حدیث کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کیے جائیں، کہ رات میں جو سلسلہ معرفت امام کے موضوع پر چل رہا ہے وہ مسلسل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دل میں ایک حرارت ہے کہ لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی سرد نہیں پڑ سکتی۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں، اور ایک بات میں صرف یہاں پر مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر نے حرارت قتل امام حسین اور حرارت شہادت امام حسین کو مربوط کیا ہے قلب مومن سے۔ قلب مومن
ظرف ہے، حرارت قتل حسین مظروف ہے، یعنی حرارت جہاں محسوس کی جا سکے گی وہ قلب مومن ہے، اور جہاں یہ حرارت محسوس ہو وہ قلب مومن ہے، رابطہ طرفینی ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت امام حسین علیہ السلام کو مرتبط کیا ہے ایمان سے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر اس طریقے سے گزر جایا جائے سن کر کے یا پڑھ کر کے۔ اگر پیغمبر یوں فرما دیتے کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب الناس تو اس میں کوئی پریشانی تھی؟ قتل حسین کی حرارت لوگوں کے دلوں میں محسوس ہوتی ہے، بات مکمل ہو گئی۔ لیکن نہیں، فی قلوب المومنین، یہ ایمان کی قید کیوں لگائی جا رہی ہے اس حرارت کے لیے؟ میں نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی شخصیت اتنی عمومی ہے کہ اسلام میں کوئی دوسری چیز اتنی عمومی نہیں ہے جتنا یہ مرحلہ عمومی ہے اسلام کے اندر، لیکن اس کے باوجود اتنی عمومی شخصیت کو پیغمبر اتنا خصوصی بنا رہے ہیں۔ فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں یہ حرارت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے لہذا میں جلدی سے بات تو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس شہادت کا کہ جو کربلا کے صحرا میں 8 دن کی بسائی ہوئی بستی میں 1-2 پہر میں انجام پا رہی ہے، اس شہادت کا رابطہ ہے ایمان سے، اور اگر یہ رابطہ ایمان سے نہ ہوتا تو یہ کہنا عبث ہے کہ فی قلوب المومنین۔ بھئی ایک انسان جو قتل کر دیا جائے، ایک انسان جو مظلوم مار دیا جائے، اگر ابھی روڈ پر کسی کو مظلومانہ طریقے سے خدا نہ کردہ قتل کر دیا جائے، جو نکلے گا وہ اس کے دل میں یہ کسک محسوس ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس میں یہ کیا شرط ہے کہ اس مرنے والے کی حرارت کو مومن محسوس کرے گا؟ آپ سوچیں، اگر کوئی مجھ جیسا خطیب کہہ رہا ہو تو ہو سکتا کہہ دیا، لیکن نہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جہاں ایک ایک لفظ سوچا اور سمجھا ہوا، ایک ایک لفظ میں معانی کے سمندر پوشیدہ ہوں، کہ اس قتل کی حرارت کو مومن محسوس کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور میں نے گفتگو 2 دن جو کی ہے، اگر وہ آپ ذہن میں ہوگی تو بات میری زیادہ واضح ہوگی، ورنہ اگر ہو تو اس کو سن سکیں تاکہ یہ جو کہہ رہا ہوں بات واضح ہو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی وہ شہادت جو 1-2 پہر میں کربلا کے میدان میں انجام پا رہی ہے، اس کا رابطہ ہے ایمان سے۔ ایمان یعنی کیا؟ توجہ کریں، میں نے رات کی گفتگو میں بھی کہا، کل اور بعد میں بھی کہوں گا۔ ایمان یعنی کیا؟ ایمان کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہیں رکھی جا کے اٹھا لائے۔ ایمان یعنی تمام عقائد اسلامی، تمام عقائد اسلامی کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان سے کا تعلق کس سے ہے؟ پروردگار سے ہے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ رسول سے ہے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ جتنی چیزوں کو رسول اللہ کی جانب سے لے کر کے آئے۔ ایمان باللہ وبانبیائہ وبرسلہ وما انزل علی الانبیاء، جتنی چیزیں انبیاء لے کر کے آ رہے ہیں پروردگار کی جانب سے، وہ کتاب ہو، وہ احکام ہو، وہ شریعت ہو، وہ قیامت ہو، وہ کچھ بھی ہو، جنت و جہنم ہو، یہ وہ ساری چیزیں، ان سب کا تعلق ایمان سے ہے۔ یعنی خدا سے لے کر کے قیامت تک کی ساری چیزیں مرتبط ہیں کربلا کی 1-2 پہر سے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آپ سوچیں اسے، یعنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان جب فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں یہ حرارت محسوس ہوگی، اس کے معنی یہ جو قتل انجام پا رہا ہے، یہ جو انسان قتل کیا جا رہا ہے بھری دوپہر میں، ایک دوپہر میں جو سارا خانوادہ لٹ رہا ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے. یعنی کیا مطلب ایمان سے ہے؟ بیٹھیں، سوچیں، فکر کریں، انالیسس کریں، تجزیہ کریں. اس کا تعلق ایمان سے ہے یعنی کیا؟ اگر ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے تو یہ کہنا غلط ہے کہ فی قلوب المومنین، ہر دل میں محسوس ہوگی جہاں بھی انسان ہوگا. لیکن مومنین کی قید لگا کر کے مظلومیت کی حرارت کو محسوس نہیں کروانا ہے، پیاسے کی حرارت، قتل کی حرارت کو محسوس نہیں کروانا ہے، عزیز مردہ کے قتل کی حرارت کو محسوس نہیں کروا رہے پیغمبر. ایک بے بس و بے کس کے قتل کی حرارت کی بات نہیں کر رہے، بات ہے حرارت قتل حسین کی. کتنا مہم مسئلہ ہے. ممکن ہے مظلوم کی حرارت کو سب محسوس کریں، کسی بے کس کے قتل کی حرارت کو سب محسوس کریں، کسی عزیز مردہ کے قتل کی حرارت کو سب محسوس کریں، لیکن حرارت قتل حسین اگر محسوس ہوگی بعنوان امام حسین تو اس کے لیے قلب مومن چاہیے. اور جتنا ایمان بلند ہوگا اتنی یہ حرارت بلند ہوگی. اور اس جملے کو میں بیان کر چکا ہوں، لہذا دوبارہ نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے لیے قلب مومن چاہیے. اور قلب مومن چاہیے یعنی کیا؟ یعنی وہ دل. اور آپ جانتے ہیں جب عربی میں لفظ قلب استعمال ہوتا ہے ایسے مقامات پر تو اس سے مراد یہ دل نہیں ہے ہارٹ کے جو انسان کے سینے کے اندر ہے سنوبری شکل کا اور ہزاروں لیٹر خون پاس کرنا نہیں. اس قلب سے مراد حقیقت انسان، قلب سے مراد نفس ناطقہ بشر، قلب سے مراد روح انسان. اس حرارت کو روح انسان محسوس کرے گی. روح انسان نہیں بلکہ روح مومن محسوس کرے گی. روح مومن یعنی کیا؟ کہ اس کی روح محسوس کرے گی جو خدا کو خدا جانتا ہو، رسول کو رسول جانتا ہو، دین کو دین سمجھتا ہو، شریعت کو شریعت سمجھتا ہو، تمام احکام اسلامی پر ایمان رکھتا ہو، تمام عقائد اسلامی کو محسوس کرتا ہو. ایسا انسان سمجھے گا ایک دوپہر میں کون قتل کیا گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جذبات میں بیٹھ کر کے آنسو بہانا دوسری منزل ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی معرفت رکھ کر کے امام حسین کی بارگاہ میں آنا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وقت نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ آپ کے سامنے گفتگو کروں، بس بات کو آخری منزل پر لا رہا ہوں. یہ بہت عظیم مرحلہ ہے کہ محسوس ہو. کیا مطلب؟ یعنی کربلا کا تعلق ایمان سے ہے. اور اس ربط کو، اس تعلق کو اگر بیان کیا جائے تو بہت کچھ ہے اس کے اندر. تو بس میں صرف ایک باہری خاکہ آپ کے سامنے کھینچ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، کربلا کوئی ایکسیڈنٹل کیس نہیں ہے کہ کچھ لوگ گھر سے نکلے تھے انہیں گھیر کے وہاں مار لیا. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے اس نے بیعت مانگ لی، معاویہ کا بیٹا یزید تخت پر آ گیا علیہم اللعن، اور انہوں نے بیعت مانگی اور انہوں نے بیعت نہیں کی، وہ قتل کر دیا. یا کچھ ایسے نااہل مورخ، وہ خودی ہو یا غیر خودی مجھے بحث نہیں ہے، انہوں نے اس طریقے سے قضیے کو پیش کیا کہ یہ تو جنگ تھی چلی آ رہی تھی امیہ اور حرب اور اس مقام سے بنی ہاشم میں اور بنی امیہ میں، اور وہ جنگ اپنے کمال پر آ گئی، کربلا میں یہ واقعہ ہو گیا. اچھا یہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی خاندانی جنگ نہیں ہے کہ دو خاندان ہیں جو لڑتے چلے آ رہے تھے، یہاں زیادہ ہو گیا کچھ. یہ کج فہمی ہے، یہ کج فکری ہے کہ کوئی کربلا کی اس طریقے سے تحلیل کرے. نہیں، کربلا اس سے کہیں زیادہ عمیق ہے. کائنات میں کوئی ایسا میدان نہیں ہے جو کربلا کا مقایسہ کیا جا سکے جس سے. کربلا پروردگار عالم کا ایک
منظم منصوبہ ہے. اس کربلا کا ماضی اور اس کربلا کا مستقبل اگر آپ ملاحظہ کریں تو انسان کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. کربلا کتنے دن کی بستی ہے؟ 8 دن. 2 محرم کو کربلا میں پہنچے, 11ویں محرم کو کربلا سے قافلہ چلا گیا. 8 دن میں جو بستی بسائی امام حسین نے, ایک دوپہر میں جو کارنامہ انجام دیا امام حسین نے, اس کارنامے کا ماضی کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ پاسٹ. اس کی شروعات کہاں ہوئی ہے؟ کربلا شروع کب سے ہوئی ہے؟ ذکر کربلا کا آغاز کب ہوا ہے؟ پیغمبر سے؟ جی نہیں, پیغمبر یعنی ظاہر اس کائنات میں جب پیغمبر آئے ہیں اس وقت سے نہیں. پھر آدم, ان ناموں کے ذریعے سے دعا مانگو, تمہاری توبہ ان ناموں کے ذریعے سے قبول ہوگی. جناب آدم دعا کر رہے ہیں, الہی انت المحمود بحق محمد وانت العالی بحق علی وانت الفاطر بحق فاطمہ وانت المحسن بحق الحسن وانت الاحسان بحق الحسین. ابھی آدمی کا پتہ نہیں ہے, مرحلہ آدم کا ہے. اور جیسے ہی زبان پر لفظ حسین آیا, جناب آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا ہے؟ حرارت. ابھی واقعہ نہیں ہوا ہے. جناب آدم کی آنکھوں سے آنسو, دل بھر آیا جناب آدم کا. پروردگار یہ کون سا نام ہے؟ کیا ہوا کہ اس کی تو زبان پر آتے ہی ایک غم سا طاری ہو گیا. حکم پروردگار سے جناب جبرائیل نے پورا واقعہ سنا دیا. کربلا شروع ہو گئی, کربلا کا آغاز ہو گیا. آدمی کی خلقت سے پہلے ابھی مرحلہ جناب آدم کا ہے, ابھی آدمی تو آیا بھی نہیں. اس وقت سے کربلا کا ذکر شروع ہوا, آغاز تخلیق انسانیت ہے. اور اس کے بعد سے کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو کربلا پر رویا نہ ہو, جس کا گزر کربلا سے ہوا ہو اور آنسو نہ نکلے ہو یا اس پر مشکل نہ آئی ہو. یہ کربلا ہے. اس سے بہت سی تفصیل درمیان میں ہے, بیان کا موقع نہیں ہے. یہ کربلا ہے. اس وقت سے لے کر کے پیغمبر تک. امام حسین کائنات میں آئے, پیغمبر نے سینے سے لگایا, اتنا روئے کہ داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے. رسول خدا بیٹا, اس وقت رونے کا سبب پیغمبر مصائب بیان کر رہے ہیں. ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے. کربلا کو بیان کیا جا رہا ہے. کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ خاندان کی جنگ رہی ہو یا اچانک لکھتے تھے ان بیعت نہیں کی تھی لہذا کر, نہیں. کربلا ضرورت ہے کائنات کی. میرے عزیزو توجہ کریں جملے پر جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, وقت نہیں ہے گزارش کر سکوں. کربلا ضرورت ہے کائنات کی. اگر کربلا نہ ہوگی تو کائنات میں کمی رہ جائے گی. کچھ ایسے چہرے ہیں پیغمبر کے بعد جن کو مولا کائنات نے بے نقاب کر دیا, لیکن کچھ ایسے چہرے ہیں جن کو علی بے نقاب نہ کر سکے, انہیں کربلا بے نقاب کرے گی. انہیں امام حسین بے نقاب کریں. کچھ ایسے ہیں. اور ایک ضرورت ہے کمال کے اعتبار سے, کامیابی کے اعتبار سے ایک ضرورت ہے کائنات کی کربلا. یہی بلا وجہ نہیں کہا جاتا السلام علیکہ یا آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ. آدم تو جناب آدم سے کربلا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. زیارت پڑھ کے دیکھیں ہم. یوں تو نہیں ہے کہ وہاں سے کیوں کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, نہیں, السلام علیکہ یا وارث آدم, وہاں سے شروع کرو تاکہ کربلا کا ماضی تو سمجھ میں آئے کیا ہے. اور کربلا کا مستقبل یعنی کربلا کے ماضی میں 1,24,000 انبیاء,
اور 2 امام. یہ کربلا کا ماضی ہے. کربلا کا حال 3 امام، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، تینوں کربلا میں موجود ہیں. امام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا کہ یہ 3.5 سال کے ہیں، وہ 61 سال کے، اس سے بحث 57 سال کے، اس سے بحث نہیں ہے. امام ہے وہ 3 سال کا ہے پھر بھی امام ہے، وہ 3 مہینے کا ہے پھر بھی امام ہے. کربلا کے میدان میں 3 امام موجود ہیں. موجود نہیں کہ دیکھ رہے ہو، نہیں، شریک ہیں کربلا میں، اپنے پورے وجود سے شریک ہے کربلا کے میدان میں. اور میں نے عرض کیا تھا امام باقر علیہ السلام کی شہادت 114 ہجری ہے. 114 ہجری میں شہید ہوئے ہیں امام. یعنی 50 سال سے زیادہ کربلا کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے والا ایک امام موجود ہے. دیکھیں آپ کہ جو رسیاں پہن کر کے ہاتھ میں یہاں سے وہاں جا رہا رسن بستا، اس 50 سال سے زیادہ موجود ہے بیان کرنے کے لیے. یہ کربلا کا حال ہے. اور کربلا کا مستقبل کتنا ہے، آج تک جاری ہے کربلا کا مستقبل، آج تک چل رہا ہے کربلا کا مستقبل. اور کربلا کے مستقبل کے لیے کہا گیا، آپ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں روز جمعہ، کیا ہے اس میں؟ این الطالب بالدم المقتول بکربلا. یعنی امام زمانہ کا تصور بھی ہے تو کربلا کے ساتھ موجود ہے. آنے والا کربلا کے خون کا بدلہ لے گا. یعنی کربلا کا ماضی آدم سے امام حسن تک، کربلا کا حال میں 3 امام موجود ہیں، اور کربلا کا مستقبل جہاں تک امامت جائے گی کربلا چلتی رہے گی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزوں، باتیں اور زیادہ دقیق ہیں، کسی جگہ بات تو ختم کر رہا ہوں. یہ کربلا ہے. آج آپ دیکھیں، یا جدہ لأبکین علیک صباحا و مساء. خود امام فرماتے ہیں، آج جمعہ ہے نا، امام زمانہ کا دن ہے، امام کو پرسہ دیں گے. اے میرے جد مظلوم، میں آپ پر صبح روتا ہوں، شام روتا ہوں. لأبکین علیک صباحا و مساء ولأندبن علیک بدل الدموع دما. اے میرے جد مظلوم، میں آپ پر صبح روتا ہوں، شام روتا ہوں، اور آپ پر آنسو نہیں، خون بہاتا ہوا. کیسے نہ روئے امام؟ امام ہے. عزیزو، بہت سی چیزیں ہیں، آپ سوچئے ذرا سا. مشکلات ہیں، مشکلات کے باوجود کچھ زیارتیں آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر. انشاءاللہ پروردگار جلدی سے امام بارگاہ کو درست کریں تاکہ ہم ان تبرکات سے فیضیاب ہو سکیں. آپ دیکھیے، جناب عباس کا علم آتا ہے، انسان کی نظر پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اگر آپ سے پوچھے کیوں رو رہے ہو، علم دیکھ کے رو رہے ہیں. کس کا علم ہے؟ کہ جناب عباس کا. یہ وہی علم ہے جو کربلا میں ابو الفضل العباس لیے ہوئے تھے. کہا نہیں. کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ اس کی شبیہ ہے، اس کو دیکھ کے عباس یاد آتے ہیں. جناب الیزر گہوارہ آئے گا، دیکھ کر کے انسان رونے لگے گا. امام حسین کا تابوت آئے گا، ایک امامہ اس پر رکھا ہوگا، دیکھ کر کے رونے لگے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے. سوچئے، اگر آپ اس علم کو دیکھ لیں جو کربلا میں جناب عباس لیے ہوئے تھے، جس پر ابو الفضل العباس کے لہو کی چھینٹیں ہیں، اگر آپ اس کرتے کو دیکھ لیں جو کربلا میں حسین پہنے ہوئے تھے، جس پر 1951 زخم لگے ہوئے، جس کو جناب زینب نے مدینے والوں کو دکھایا تھا، دیکھو یہ میرے بھائیا کا کرتا ہے. اگر آپ اس امامے کو دیکھ لیں جو امام حسین سر پر رکھے ہوئے تھے کربلا میں، جو پارا پارا ہوا، تو کیفیت کیا
ہوگی؟ اگر وہ گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں دکھ جائیں جس میں رباب اپنے بچے کو شب عاشور جلا رہی تھی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی آپ کی، ان سب لوگوں کی، چاہنے والوں کی، جب ان تبرکات کو دیکھیں گے کہ بعید نہیں کہ جان نکل جائے دیکھ کر کے۔ ارے سوچو وہ امام زمانہ جس کے پاس وہ کرتا موجود ہے، جس کے پاس وہ بابا موجود ہے، جس کے سامنے ابو الفضل عباس کا وہ علم رکھا ہے، ارے جب امام کی نظر پڑتی ہوگی اس کے کمر میں وہ ذوالفقار ہے جس سے حسین نے قبر کھودی تھی، تو امام پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن امام ان چیزوں پر اتنا نہیں روتے جتنا ایک چیز پر روتے ہیں۔ وہ کون سا موقع ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتا جب حسین